اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے ال عمران کی 180 آیت ہو گئی تھی، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس سے جو دیا ان کو اللہ نے۔ اب دیکھیں سارے یہ پوائنٹس پیچھے کے بہت زیادہ سمجھنے کے ہیں، اپنی زندگیوں میں لانے کے ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ کو پوائنٹس کے ساتھ بتاؤں، لیکن پھر بہت سارے پوائنٹس ہو جاتے ہیں کہ جس کو ایک یا تو سبجیکٹ کے طور پر تو ہم لا سکتے ہیں، لیکن ویسے ہر چیز کو پوائنٹس میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس میں جو یہاں پر خاص کر کے جو پیچھے کے ساری چیزیں آئیں کہ مشکل حالات میں، نارمل حالات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کس طریقے سے نکھارتے ہیں اگر وہ اللہ کی اصولوں پر قائم رہے، ورنہ جو لوگ اپنی مرضی چاہتے ہیں اور دنیا چاہتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور پاک کو الگ کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم نے ہر زاویے سے سمجھا تھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کچھ بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، آپ کوئی اس کا بہت اچھا نکال سکتے ہو میننگ تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ کی بات تھی، اس پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنجوسی کرنا وہ بہتر ہے ان کے لیے، حالانکہ وہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ یعنی اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا، اس پر ہم نے جو ڈسکس کی تھی چیزیں، پیسے کے علاوہ جان، اولاد، مال، گھر، اپنی جو بھی کوالٹیز اللہ نے دی ہیں، ایبیلیٹیز، جو بھی آپ کو ایکسپوجر ملا ہوا ہے، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں یوز کرنا۔ جیسے کہ سورہ عصر میں آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تک بات نہیں ہوگی، یعنی وہ تو پرسنل ہوتا ہے نا کہ آمنو، ایمان مضبوط ہونا ہمارا اپنا آپ کے اوپر وہ کنٹرول ہوتا ہے، اپنے آپ کے اوپر وہ محنت ہوتی ہے آمنو میں، ٹھیک ہے، اور وعملوا الصالحات بھی اپنے آپ کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ لیکن جو تواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر ہے، یہ سب کے ساتھ مل کر محنت ہوتی ہے اور سب پر کام کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام لوگ گھاٹے میں ہوں گے سوائے ان 4 لوگوں کے جن لوگوں نے خود اپنے اوپر بھی کام کیا اور لوگوں کے لیے بھی کام کیا، اللہ کے دین کے لیے نکل کے کام کیا، لوگوں کو حق بتایا، پیسہ خرچ کیا، جان خرچ کی۔ اوپر دیکھیں جنگ ہو رہی تھی، اس میں جان بھی خرچ کی نا، پتا تھا کہ کوئی بچ کے واپس آ سکے گا، کوئی نہیں آ سکے گا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم پر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ بخل نہیں کرو۔ اور جو لوگ نہیں نکلے تھے، جنہوں نے بہانے بنائے، بلکہ دوسروں کو بھی یہی سجیسٹ کر رہے تھے کہ آپ بھی نہیں نکلو، دیکھو ہم نہیں نکلے تو ہم کتنی اچھی پوزیشن میں ہیں، تمہاری طرح ہمارا برا حال نہیں ہے، لیکن وہ کنجوسی کر رہے تھے اور اس پر اپنے آپ کو بہت کامیاب اور اچھا سمجھ رہے تھے، جس پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت برا ہے ان کے لیے، اور ان کی گردنوں میں طوق پہنایا جائے گا، ماں بخیل بھی یوم القیامہ۔ وہ میں سوچ رہی تھی یہ طوق کیا ہے، جب میں دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی، وہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کبھی فلموں میں کہ وہ ایک ایسے گردن میں ایسے گول کر کے ایک ڈالا ہوا ہوتا ہے گردن میں، ایک ایسا بریکٹ ٹائپ کا، اور پھر نیچے اس کی زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں، یعنی طوق پہنا دیا جائے گا اس کو۔ آپ سوچو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو نقشے کھینچتے ہیں کہ آگ کا ایندھن بنیں گے، کھاردار گھاس اور کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور طوق پہنایا جائے گا، یہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اور واقعی میں مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ یقین کرو کہ اللہ کبھی بھی، میں کیا آپ کو بولوں کہ آپ یقین کرو، ظاہری بات ہے آپ سب یقین کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی غلط بات نہیں کرتے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ آپ دیکھ لو کہ خاص کر کے اللہ نے بتایا کہ ان کی گردنوں میں طوق پہنایا جائے گا، جو اللہ کی راہ میں کچھ کام ہی نہیں کریں گے، پیسہ ہی نہیں نکالیں گے، کام بھی نہیں کریں گے، ان کی گردنوں میں طوق پہنایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
اس لیے کچھ بھی حق بتانا، پیسہ خرچ کرنا، کسی کی کوئی سائیکولوجیکلی ہیلپ کرنا، دین میں پروموٹ کرنا، کسی کو سمجھانا، ہر قسم کی میننگس کلاسز لینا، یعنی کچھ بھی کر کے جو اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے اس کو اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے میں وہ اپنا آپ لگانا ہے، ورنہ یہ بہت بری سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے تو میراث ہے آسمان کی اور زمین کی، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ بہت تنزیہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے کہ کوئی نہیں نکل کر یا نہیں نکال کر پیسہ یا اپنی اللہ کے راہ میں نہیں نکل کر اپنے آپ کو خوش ہو جاتے ہو اندر اندر، تو یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے تو میراث ہے آسمان کی اور زمین کی۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اس کے بعد آ رہا ہے لقد سمع اللہ، البتہ یقیناً سن لیا اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالوا کہا انہوں نے، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، استغفر اللہ، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو کہ کوئی یہ کہتا ہوگا اس زمانے میں کہ کیا اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں؟ یعنی عجیب سا مجھے یہ میں آپ کو ایسے سمجھا بھی نہیں پا رہی ہوں، اور مجھے ایسے ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کو میرے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اور ان اللہ فقیر، استغفر اللہ، نحن اغنیاء۔ آپ دیکھو ایسے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی، سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھیں گے جو کہا انہوں نے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو قتل کیا ان لوگوں نے انبیاء کو بغیر حق کے۔ اور قتال کیا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ قتال کی میننگ میں آتا ہے کہ بحث کی انہوں نے بہت زیادہ نبیوں سے، حق کو جانتے ہوئے بحث کی۔ تو اس پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ قتل ہم کو کہیں سے قرآن میں نہیں مل رہا، لیکن واللہ عالم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نبی ہوں جن کو انہوں نے قتل بھی کیا ہو، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا، اس پر ہم کو کوئی زیادہ ڈیٹیل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹاپک اللہ نے بتایا کہ اس قسم کے لوگ بھی تھے جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے، تو نبیوں کو تو وہ قتل کر ہی سکتے ہیں نا، تو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ان کو، ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو جلنے والا عذاب، ذلت والا عذاب۔ جلتی ہوئی، حریق کا مطلب ہوتا ہے دہکتی آگ کا مذاق چکھو، اور کہیں حریق کا میں نے یہ بھی پڑھا کہ ذلت والا، لیکن حریق جو حریق سے ہر سے نکلا ہے تو یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں چنگاری والی آگ میں جلو، یعنی یہ بس استغفر اللہ ہم کوئی ایسی باتیں نہ کرتے ہوں، لیکن یہ اتنی بری باتیں، یعنی اس زمانے میں آپ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا پڑا ہوگا، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑا جو اتنے گندے لوگ تھے کہ جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے، جو نبیوں کو قتل کرتے تھے یا ان سے بحث کرتے تھے بغیر حق کے، جو بھی تھا کہ وہ اتنے زیادہ برے لوگ تھے۔ اور آپ یہ بھی دیکھو کہ کیا ہم نہیں ہیں کچھ چیزوں میں ایسے کہ ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، ہم کو اللہ سے کوئی ڈر ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم ان کو سوچیں گے چلو یہ بہت گندے لوگ تھے، لیکن میں اور آپ بھی تو یہی ہیں کہ ہم جب پیسہ نہیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کوئی اللہ کے کاموں میں نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی اللہ کے کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم دنیا میں مست ہوتے ہیں، ہم گناہ خوشی سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی تو اتنے ہی گندے لوگ ہوئے کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا میں اور آپ اللہ کی عظمت کو سمجھ سکیں کہ اپنا رب ہوتے ہوئے بھی میں اور آپ اللہ کی پرواہ کیے بغیر ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں ہم کو مزہ آتا ہے، جس میں ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا رب ہے، جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ کیا ہم سے راضی ہے یا وہ کیا ہم سے بہت ناراض ہے، اور وہ ہم کو سزا بھی دے سکتا ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم کو ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ سب کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ ایسے سارے لوگ چکھو
یہ بھڑکنے والی آگ کا عذاب، اور آگ کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو جل جاتے ہیں، استغفر اللہ، جن کا کسی میری فرینڈ کا ایک ہاتھ جل گیا نا، تو وہ اتنی بری طرح پاگل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں۔ لیکن یہ اتنا تکلیف دہ یہ پورا ٹراما ہوتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ الذین، وہ لوگ جو قالوا، کہا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عہد الینا، سوری ایک ہمارا رہ گیا، ذالک بما قدمت، یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ یہ کیوں ان کا مقدر بنی؟ کیونکہ الذین قالوا، بے شک، ارے سوری میں بار بار ادھر آ رہی ہوں، ذالک بما قدمت، یہ سبب یہ کہ جو یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا، کیونکہ سبب یہ کہ اس سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی آگ میں نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کو آگ میں ڈالیں گے جس نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو آگ والا بنایا، ورنہ اللہ کسی کو آگ کے لیے پیدا نہیں کرتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والے اپنے بندوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرتے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جو کہا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، عہد الینا، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ یہ کہ نہیں، نؤمن للرسول، یہ کہ ہم ایمان لیں، یہ کہ نہیں ہم ایمان لائیں رسول کے لیے، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہ کہ وہ لائے ہمارے پاس وہ نشانی، یعنی وہ قربانی لائے کہ آگ اس قربانی کو کھا جائے۔ یعنی ایسا کوئی عجوبہ، کوئی کرشمہ ہم کو دکھاؤ۔ اللہ نے کہا جب تک نبی پر ایمان نہیں لانا، آپ دیکھو یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔ میں ہمیشہ یہی کہہ رہی ہوں کہ ہر دور میں جو پورا قرآن سے مجھے سمجھ آیا کہ ہر دور میں ہر کوئی اللہ کو تو مانتا ہی تھا، بس پرابلم یہاں آتی ہے کہ وہ اپنا خود ساختہ دین بنا لیتے ہیں، اور جب نبی حق لاتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ نبی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جھوٹی باتیں دین میں نکالتے ہیں، اپنے مقصد کے حساب سے دین کو بناتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے حساب سے دین کو بناتے ہیں، اور اپنے مطلب کا دین لاتے ہیں اور اپنا خودہ جماتے ہیں۔ حالانکہ دین ہمیشہ سے تھا اور ہر کوئی اللہ کو مانتا تھا، لیکن آپ دیکھو پہلے انہوں نے کہا اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں، وہ نبیوں کو سے بحث کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور اس کے بعد اب اللہ آپ کو ان کی بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جھوٹے، اتنے جھوٹے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا اللہ نے ہی ہم سے کہا ہے کہ جب تک اس نبی پر ایمان نہیں لانا، جب تمہارے پاس وہ ایک معجزہ نہ لے آئے، ایک قربانی نہ لے آئے، ایک نشانی نہ لے آئے کہ ایک قربانی کی نشانی لے آئے جس کو آگ کھا جائے۔ یعنی اب سوچو یہ اللہ پر کتنا جھوٹ بول رہے تھے۔ تو آج ہم نہیں بول رہے اللہ پر جھوٹ، ہم اللہ کے نام سے اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کے نام سے کہا کہ یہ ہم کو اللہ نے کہا ہے، ہم نے تو پوری بک نکال لی جھوٹی باتوں کی، ہمارے پاس تو کئی بکیں ہیں، ہمارے پاس تو تواتر ہے، اجماع ہے، فتووں کی کتابیں، مسائل کی کتابیں، جھوٹ 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 کے پلندے ہیں سارے۔ تو آپ دیکھو کہ یہ بھی جھوٹ بول رہے تھے اللہ کا نام لے لے کر۔ اور آل عمران میں ہی آپ کو شروع میں ملا کہ انہوں نے اپنے مشہور کیا ہوا تھا یہ کہ نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن تک، یعنی جھوٹ بولتے رہتے تھے یہ اللہ کی ذات پر۔ اور بتائیں سیم ایگزیکٹلی یہی بات ہمارے یہاں بھی ہے نا کہ مسلمانوں کو آگ صرف چند دن کے لیے ہی چھوئے گی، زیادہ نہیں چھوئے گی۔ تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی اللہ کا نام لے لے کر جھوٹ بولتے تھے، ہم بھی اللہ کا نام لے لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے بھی دین کو اللہ کا نام لے کر غلط ملاوا گھڑا ہوا دین بنا لیا، اور ہم نے بھی ایگزیکٹلی وہی کیا کہ گھڑا ہوا دین، جھوٹا دین ہم نے بنا لیا اللہ کے دین سے ہٹ کر۔ ورنہ ہم کو کیا ضرورت تھی دوسری کتابیں نکالنے کی؟ کیا میرے اور آپ کے لیے قرآن انف نہیں ہے؟ اگر ہم صرف اس پر عمل کریں اور اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں نا اچھی طریقے سے اور عمل کریں، پریکٹس میں لائیں، تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہ بچے کچھ اور کرنے کے لیے۔ لیکن ہم فالتو میں
بے تکی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی 30 مار کا سمجھ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لو کہ سب اللہ کو مانتے تھے، ان کو معجزہ چاہیے تھا، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے تھے جیسے کہ ہم بولتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ جب تک اس پر ایمان نہیں لانا، جب تک کہ تم کو یہ معجزہ نہ دکھا دے، قل آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، بالذی و بالذی اور اس سے جو قلتم فلیما قتلتموہم، یعنی رسول اس سے پہلے واضح نشانیاں لائے ہیں، معجزات لائے ہیں، وبالذی اور وہ بھی جو قلتم جو کہا تم نے، فلیما پس کیوں قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو تمہارے پاس معجزے لائے تھے اور وہ معجزہ بھی لائے تھے جو تم نے کہا تھا، پھر تم نے کیوں ان نبیوں کو قتل کیا؟ یہ اللہ ہم کو بتا رہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے، ان کو تو صادقین کا مطلب اگر سچے ہوتے نا تو یہ حرکتیں نہیں کرتے، کتاب کو ٹیلی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، لیکن یہ سچے ہی نہیں ہے، جبھی تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں، پھر ان کو جب نبی ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آتے ہیں تو یہ نہیں مانتے، نبی کو بھی اللہ کا جھوٹ جو خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہی بولتے ہیں، یعنی اتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ کہ جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، یہ بالکل ہم جیسے لوگ تھے جو اللہ کو بھی مانتے تھے، اپنی طرف سے جھوٹی باتیں اللہ پر کرتے تھے، اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب تم جھوٹے ہو نا، تم نبیوں سے کیوں بحث کرتے تھے؟ اس کا مطلب تم جھوٹے ہو نا۔ تو اس آیت کو انشاءاللہ تعالی ہم کل اور بھی سمجھیں گے، لیکن دیکھیے گا کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، وہ جھوٹ لگا دے گا، اس کو ماننا ہی نہیں ہوتا ہے، اگر اس کے پاس سچا بھی آ جائے نا تو اس کو ماننا ہی نہیں ہوتا، اس نے دل سے سوچ لیا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا، اور یہ جھوٹی باتیں اللہ پر کرتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔